حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 سال کے مختصر سے وقت کے اندر نہ صرف شورشوں کو کچلا ہے بلکہ لشکر کشی کی ہے اس وقت کی 2 سپر پاورز پرشین اور رومن امپائر کی طرف۔ موتا کی لڑائی میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا، اسی طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اولس کی لڑائی جیتی گئی جو کہ پرشینز کے ساتھ، اسی طریقے سے ولجا، اجندین، موتا کی لڑائی جیتی گئی، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے پرشین اور رومن امپائر کو چیلنج کیا، خاص طور پہ ہیرا کا جو قلعہ فتح کیا گیا جو کہ بہت بڑا قلعہ تھا، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا۔ اسی طریقے سے عراق کی فتح، شام کی فتح، ولجا، اولس کی فتح، یہ ساری کے سارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ان کو لیڈ کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مختصر سے وقت کے اندر تمام شورشوں کو ختم کر کے، اور خاص طور پہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جو کام کیے ہیں انہوں نے شورا کا قیام، شورا چونکہ پہلے سے موجود تھی لیکن اس کے اندر انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی اور قاضی کا پورا محکمہ بنا دیا گیا جو کہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مفتیان کرام پہ مشتمل ایک محکمہ بنایا گیا جو کہ کسی مسئلہ کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے بارے میں فتویٰ دیتا، یہ ایک نیا محکمہ قائم کیا گیا۔ اسی طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ریونیو ڈپارٹمنٹ کو، بیت المال کو پورا ایک محکمہ بنا دیا، اس کو باقاعدہ جو ہے نا اس کا نظم و ضبط بنا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا، مدینہ، طائف، مکہ، یمن اور بھی بہت سے صوبے بنا دیے گئے، اور جامع القرآن ہیں کتابی شکل میں جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ حالانکہ شروع میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے حق میں نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پہ اور خاص طور پہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑائی تھی اس میں 70 وہ صحابہ شہید ہو گئے تھے جو کہ حافظ قرآن تھے، اور اس پوری لڑائی میں 3000 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے مانتے ہوئے قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ کیا، قرآن کو جمع کر کے کتابی شکل دے دی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سے غلام آزاد، جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، مہدیہ ہیں اس کے اندر، اس میں امیر بن مہیرہ، کئی عورتیں غلام تھیں، ان کو آزاد کرایا۔ جب آپ موتا کی لڑائی میں جب فتح ہوئی اس وقت آپ بستر پر موجود تھے اور علیل تھے، اور مختصر سے بیماری کے بعد 22 جمادی ثانی 61 سال کی عمر میں دنیا فانی سے چلے گئے۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ میری میت کو غسل دینے کے بعد انہی کپڑوں میں اس کو دفنایا جائے، نئے کپڑوں کو مستحق زندہ لوگ ہیں تو پھر انہی کپڑوں کے اندر آپ کی وصیت مطابق آپ کو دفنایا گیا۔ جب آپ کی میت کو لے کے جایا گیا تو خود انہوں نے کہا تھا اپنی زندگی میں کہ میری میت کو لے کے جائیں اور آپ وسلم کے مزار کے پاس پوچھیں، اگر اجازت ملی تو وہاں پہ دفنا دیں۔ تو آپ کی میت کو وہاں پہ لے کے جایا گیا اور اجازت طلب کی گئی، آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے پاس آنے دو، اس کے بعد پھر آپ وسلم کے پہلو میں دفنایا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے معاشرہ راہ ہے، نمونہ ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے وہ گائیڈ لائنز ہیں کہ جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے ہیں تو ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک ایسا عملی نمونہ پیش کیا، وہ نمونہ جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا، جنہوں نے اتحاد اتفاق کا وہ گہوارہ بنایا مسلمانوں کے درمیان کہ جس سے وہ روم اور ایران جیسی بڑی طاقتوں کو چیلنج کرنے قابل ہو گئے، اندرونی شورشوں کو ختم کیا اور ایک بہت ہی مختصر وقت کے اندر جو اسلامی ریاست تھی اس کو مضبوط اور منظم کر دیا۔ تو آج بھی ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے اصولوں پہ، ان کی زندگی کے نہج پہ ہم چلیں گے، ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں۔ بہت شکریہ۔